ایک وقت تھا جب زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جس کی طاقت کی مثال دی جاتی تھی۔ قد لمبے، جسم مضبوط، بازوؤں میں قوت، اور شہروں میں ایسی عمارتیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ یہ قوم تھی عاد، وہ قوم جسے اللہ نے جسمانی طاقت میں بے مثال بنایا، مگر جس نے اسی طاقت کو اپنے رب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ قوم عاد عرب کے جنوبی علاقے احقاف میں آباد تھی۔ قرآن ان کا ذکر بڑے واضح انداز میں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا وہ ارم ذات العماد والے، جن جیسے ستونوں والی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ ان کی طاقت اور تعمیرات کس درجے کی تھیں۔ قوم عاد صرف جسمانی طور پر مضبوط نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے زمانے کی سپر پاور تھی۔ بڑے بڑے قلعے، اونچے ستون، کشادہ محلات، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ناقابل شکست ہیں۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہی جملہ ان کی اصل کمزوری بن گیا۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، ایک نبی جو انہی میں سے تھے، جو انہیں تکبر چھوڑنے اور اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے۔ ہود نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اسی نے تمہیں یہ طاقت دی ہے۔ اگر تم نے شکر کیا تو وہ اور دے گا، اور اگر نافرمانی کی تو پکڑ سخت ہوگی۔ مگر قوم عاد نے ہود کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، ہم اپنی طاقت سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور کمزوروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک طاقت ہی حق تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب قومیں طاقت کو معیار بنا لیں اور اخلاق کو بھول جائیں تو ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ نے پہلے انہیں خبردار کیا، بارشیں روک لی گئیں، زمین خشک ہونے لگی، فصلیں کم ہو گئیں، مگر انہوں نے توبہ کے بجائے ضد کو چنا۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان پر بادل نظر آئے۔ قوم عاد خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ بادل بارش لائے گا، مگر وہ بارش نہیں، عذاب تھا۔ ایک تیز، سرد، مسلسل آندھی، ایسی آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ آندھی لوگوں کو اس طرح اٹھا کر پٹختی تھی جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وہ جن پر اپنی طاقت کا غرور تھا، زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ نہ قلعے کام آئے، نہ جسمانی قوت، نہ اونچے ستون۔ قوم عاد صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ ان کے شہر کھنڈر بن گئے، اور ان کی کہانی عبرت بن گئی۔ جو قوم اپنے رب کو بھول کر طاقت پر ناز کرے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت بذات خود برائی نہیں، غرور برائی ہے۔ اگر عاد شکر گزار ہوتے، عاجز رہتے، تو یہی طاقت انہیں سربلندی دیتی، مگر انہوں نے طاقت کو خدا بنا لیا۔ آج بھی دنیا میں بہت سی قومیں، نظام اور طاقتیں خود کو ناقابل شکست سمجھتی ہیں۔ وہ بھی یہی سوال دہراتی ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور تاریخ ہر بار ایک ہی جواب دیتی ہے، اللہ۔ قوم عاد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اللہ کی امانت ہے، ملکیت نہیں۔ غرور طاقت کو کمزوری بنا دیتا ہے، اور جو قوم نصیحت سے منہ موڑ لے، اس کے لیے طاقت بھی عذاب بن جاتی ہے۔ یہی ہے طاقت میں بے مثال۔ قوم عاد کون تھی؟ ایک طاقتور قوم کی کہانی اور ایک کمزور انجام کی حقیقت۔